یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بنگلورو میں 3 روزہ سیمیکون انڈیا کانفرنس 2022 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری اجتماعی کوشش ہے کہ بھارت کو عالمی سیمی کنڈکٹر سپلائی چین میں ایک اہم شراکت دار بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اعلیٰ ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار کے اصولوں پر مبنی پلیٹ فارم پر کام کرنا چاہتا ہے اور بھارت کو ٹیکنالوجی کے انقلاب میں اعلیٰ مقام دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نہ صرف صحت کے شعبے میں بہتری لا رہا ہے بلکہ اپنی معاشی حالت کو بھی بہتر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ریکارڈ توڑ اضافہ متوقع ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس کا مقصد بھارت کو الیکٹرانک مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اور اختراع کے شعبے میں سرکردہ ملک بنانے کے وزیر اعظم کے نظریے کے مطابق آگے قدم بڑھانا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے جموں کشمیر کے دورے پر رائے زنی کرنے کا پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں جس طرح نریندر مودی کا استقبال کیا گیا اور انہوں نے جن ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا وہ ہر اس سوال کا واضح جواب ہے جو ان کے دورے کے بارے میں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ترجمان نے کووڈ عالمی وبا کی وجہ سے چین کے لیے ٹورسٹ ویزا جاری کرنے کا عمل بحال کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ چین نے خود ہی نومبر 2020 سے بھارتی شہریوں کے لیے بیشتر زمروں کے ویزا جاری کرنے کا عمل معطل کر رکھا ہے۔ شب قدر کے موقع پر رات بھر وادی کی مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور بقا جات پر روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جس دوران فرزندان توحید رات بھر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر بسجود رہے۔ سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے نماز تراویح ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رات بھر شب خوانی کی۔ عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً گزشتہ 2 برسوں کے بعد وادی میں شب قدر کے موقع پر بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے اور ان اجتماعات میں فرزندان توحید نے عالم اسلام کی بقا کے ساتھ ساتھ اس وبائی بیماری سے نجات پانے کے لیے دعائیں مانگی۔ وادی کے دیگر زیارت گاہوں، خانقاہوں، بقا جات اور مساجد میں بھی روح پرور اجتماعات کے منعقد ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ خانیار میں واقع زیارت پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھاری تعداد میں فرزندان توحید نے رات بھر شب خوانی کی۔ ادھر حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ جناب صاحب سورا، آثار شریف کلاشپورہ، پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرائے بالا، سید یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سونوار، خانقاہ مولا سری نگر، زیارت گاہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ چرائل شریف، خرم سرہامہ، اہم شریف بانڈی پورہ اور دیگر مقامات پر بھی روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ دریاسنا آج جمعۃ الوداع کے موقع پر زیارت گاہوں، خانقاہوں، مساجد اور بقا جات پر بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جس دوران علماء شب قدر اور جمعۃ الوداع کی فضیلت پر مفصل روشنی ڈالیں گے۔ انتظامیہ کی طرف سے بڑے بڑے زیارت گاہوں اور خانقاہوں پر معقول انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ فرزندان توحید کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سری نگر کے ڈپٹی کمشنر نے کل ایک میٹنگ کے دوران ہی جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کے لیے سبھی لازمی سہولات دستیاب رکھنے کی غرض سے پیشگی اقدامات کریں۔ بڑی بڑی مساجد میں بھی مقامی کمیٹیوں کی طرف سے معقول انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شب قدر اور جمعۃ الوداع کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ مقدس موقع اللہ کی رحمتوں اور بخششوں کے حصول اور انسانیت کی عظیم تر بھلائی کے لیے کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایل جی نے دعا کی کہ یہ مبارک موقع جموں کشمیر میں امن اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ سب کی زندگیوں میں خوشی کی نوید لے کر آئے۔ سری نگر میں کل ایک میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے محکمہ مہمان نوازی اور خاطر تواضع کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں محکمے کے کمشنر سیکرٹری طلعت پرویز نے محکمے کا جائزہ پیش کیا اور ان اہم سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی جو جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کے باقی حصوں میں مذکورہ محکمے کی طرف سے چلائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر سرکٹ ہاؤس سری نگر کے توسیعی منصوبے کی تکمیل، جموں میں گیسٹ ہاؤس کی تکمیل اور سرکٹ ہاؤس جموں کے توسیعی منصوبے کی تکمیل کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئیں۔
सियाहत और सकाफत के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने शराकतदारों और अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के सयाहती मंजरनामे का जायजा लिया। इस मौके पर सयाहती सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने महकमे के अमले और दीगर शराकतदारों की सराहना की, जिन्होंने गुज़िश्ता एक बरस के दौरान हम आहंगी और मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद महकमे के अमले और शराकतदारों की कोशिशों और मेहनत का नतीजा है। सेक्रेटरी मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि इस साल सयाहों की तादाद रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। मीटिंग में महकमे के सीनियर अफसरान और सयाहत के मुख्तलिफ तिजारती इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।